دوستو اکمل نامی شخص تھا جس نے اپنے چچا بھائی اپنے کزن سے گاڑی پرچیز کی اور فل پیمنٹ اس اکمل نامی شخص نے اپنے چچا بھائی کو کر دی، لیکن اکمل نے رشتہ داری کی وجہ سے تحریر کو لکھنا مناسب نہ سمجھا اور نہ ہی اس نے کوئی گواہ کو اس میں ڈالنا مناسب سمجھا، اور نہ ہی اکمل نامی شخص نے گاڑی کی رجسٹریشن اپنے نام کروائی۔ پھر اکمل نامی شخص وہ گاڑی کو لے کر اپنے گھر میں آتا ہے، اپنی فیملی اور بیوی بچوں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ گاڑی اپنے چچا بھائی سے پرچیز کر لی ہے۔ گاڑی پرچیز کرنے کے چند دنوں بعد اکمل نامی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب انتقال کی خبر اکمل نامی شخص کے کزن تک پہنچتی ہے، پھر وہ اس کی تجہیز و تکفین میں شرکت کرتا ہے، اس کا نماز جنازہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہی جو مرحوم اکمل کا کزن تھا گاڑی اس کی بیوہ سے لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ چونکہ اکمل نامی شخص کی بیوہ صدمے سے دوچار ہوتی ہے، چند دنوں بعد جب وہ نارمل کنڈیشن میں واپس آتی ہے تو پھر اکمل نامی شخص کی بیوہ نے اپنے مرحوم شوہر کے کزن کو کال کی کہ آپ ہماری گاڑی لے کر گئے ہوئے ہیں، برائے مہربانی آپ ہماری گاڑی واپس کر دیں۔ پھر وہ مرحوم اکمل کا جو کزن تھا اس نے کہا میں نے تو گاڑی اکمل کو بیچی ہی نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی تحریر ہوئی تھی، نہ ہی کوئی پیمنٹ ہوئی تھی، اور اس کی رجسٹریشن تو ابھی تک میرے ہی نام ہے، میں نے تو ویسے ہی چند دنوں کے لیے اپنے کزن کو یہ گاڑی دی تھی۔ پھر اکمل نامی شخص کی بیوہ عدالت میں کیس فائل کر دیتی ہے کہ میرے مرحوم شخص نے اپنے کزن سے یہ گاڑی پرچیز کی تھی، لیکن اب وہ گاڑی نہیں دے رہا۔ اسی طرح میاں بیوی تھے، ان میں بڑا محبت کا رشتہ تھا، بڑے ہی پیار کے ساتھ رہ رہے تھے۔ ایک دن بیوی نے اپنے شوہر کو کہا اگر آپ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں تو یہ والا مکان جس میں ہم رہ رہے ہیں آپ میرے نام ٹرانسفر کر دیں، اس کی رجسٹریشن میرے نام کروا دیں، اس کی رجسٹری میرے نام کروا دیں۔ چونکہ شوہر کو اپنے بیوی سے، اپنی مسز سے بہت زیادہ محبت تھی، اس محبت کی وجہ سے شوہر نے وہ مکان اپنے بیوی کے نام ٹرانسفر کر دیا، منتقل کر دیا۔ منتقل کرنے کے بعد چند دنوں بعد میاں بیوی میں ناچاکی ہو جاتی، لڑائی جھگڑا اتنا بڑا کہ اس کی مسز نے کورٹ میں خلا کا کیس فائل کر دیا اور اپنے میاں سے خلا لے لی، علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کے بعد اسی مکان سے اس نے اپنے ایکس ہسبینڈ کو، اپنے سابقہ شوہر کو عدالت کی ڈگری سے نکلوا دیا اور وہاں پہ دوسری شادی کر کے دوسرے شوہر کے ساتھ رہنے لگ پڑی۔ اسی طرح دو بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی بیرون ملک میں جاب کرنے کے لیے چلا گیا، اس کے بعد وہ بھائی جو بیرون ملک تھا ہر ماہ کچھ پیسے اپنے بھائی کو بھیجتا تھا کہ آپ میرے اس پیمنٹ سے، میرے پیسوں سے کوئی انسٹالمنٹ پہ میرے لیے کوئی پلاٹ پرچیز کریں اور اپنے نام کروا لیں، اور جب میں اپنے ملک واپس آؤں گا اور پھر میں آپ سے وہی مکان یا پلاٹ اپنے نام ٹرانسفر کروا لوں گا۔ ہر مہینے باقاعدگی کے ساتھ بیرون ملک والا بھائی پیمنٹ بھیجتا تھا، اور جو بھائی پاکستان میں تھا وہ اس کی انسٹالمنٹ پے کرتا رہا، اور جب انسٹالمنٹ پے ہو گئی تو پھر پاکستان والے بھائی نے وہی پلاٹ اپنے نام منتقل کروا لیا، اور جب بڑھاپے میں بیرون ملک والا بھائی واپس آیا اور اس نے اپنے بھائی سے تقاضا کیا کہ جو پلاٹ آپ نے اپنے نام کروایا ہے جس کی میں انسٹالمنٹ پے کرتا رہا ہوں، برائے مہربانی آپ وہ دوبارہ میرے نام واپس ٹرانسفر کر دیں۔ پاکستان والا میں جو رہنے والا بھائی مکر گیا، اس نے کہا آپ نے تو کوئی پیمنٹ مجھے بھیجی ہی نہیں ہے، میں نے تو اپنی محنت کی کمائی سے وہ پلاٹ پرچیز کیا ہے، تو میں آپ کے نام منتقل کیوں کروں، میں آپ کے نام مکان کی یا پلاٹ کی رجسٹریشن کیوں کرواؤں۔ دوستو یہ سٹوریز، یہ کہانیز آپ تک شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ آپ جب بھی کوئی چیز پرچیز کریں، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ پلاٹ ہو، واٹس ایور جو بھی چیز آپ پرچیز کریں آپ اس کو اپنے نام ہی رجسٹر کروائیں، اس کی تحریر کروائیں، گواہ بیچ میں ڈالیں، اور حتی المقدور کوشش کریں آپ اس مکان کی یا پلاٹ کی یا گاڑی کی یا جو بھی چیز اس کی ٹرانسفر، اس کی رجسٹریشن اپنے نام منتقل کروائیں۔ محبت پیار کا رشتہ تو اپنی جگہ پہ، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، فیملیز کا، اعتبار کا رشتہ اپنی جگہ پہ، لیکن
जब भी आप कोई चीज़ परचेज़ करें आप अपने ही नाम मुंतकिल करवाएं। बाज़ दफ़ा टैक्स से बचने के लिए, बाज़ दफ़ा प्यार और मोहब्बत की वजह से, बाज़ दफ़ा एतबार की वजह से इंसान अपने नाम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता, और जब वो ये नहीं करवाता कल को फिर उसको उसके नताइज भुगतना पड़ते हैं। और जब वो किसी और के नाम मुंतकिल करवाता है तो वो फिर अपने जायज़ वारसान को भी उसके हक़ से महरूम करता है कि जब अचानक अगर उसकी डेथ हो जाए कल को उसकी औलाद को विरासत नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने तो अपने नाम मुंतकिल करवाया ही नहीं होता। उसने प्यार और मोहब्बत की वजह से, उसने एतबार की वजह से, उसने रिश्तेदारी की वजह से, उसने टैक्स से बचने की वजह से किसी और के नाम मुंतकिल करवाया होता है, प्लाट या मकान या प्रॉपर्टी या गाड़ी या मोटरसाइकिल या जो भी चीज़। और अगर जब वो ये नहीं करता कल को अपने जायज़ वारसान को उसके हक़ से महरूम कर रहा होता है। दोस्तों, हमारी शरीयत भी यही कहती है, हमारा पाकिस्तानी लॉज भी यही कहते हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट भी यही कहता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट भी यही कहता है कि आप जो भी चीज़ परचेज़ करें, मकान परचेज़ करें, प्लॉट परचेज़ करें या कोई भी ऐसी चीज़ जो महंगी हो उसको आप अपने नाम में ट्रांसफ़र करवा लें मौके पर ही। रिश्तेदारी अपनी जगह पे, दोस्ती अपनी जगह पे, एतबार अपनी जगह पे, मोहब्बत अपनी जगह पे, लेकिन आप अपने ही नाम मुंतकिल करवाएं, क्योंकि जब अगर आप अपने नाम मुंतकिल करवाएंगे कल को कोई मसाइल नहीं होंगे, परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप रिश्तेदारी की वजह से, एतबार की वजह से किसी के दूसरे के नाम मुंतकिल करवाएंगे तो शख्स बदनीयती उसमें आ सकती है, वो लालची भी हो सकता है कल को, तो फिर प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। आप कचहरी में चले जाएं, मैं वकील हूँ, मैं देखता हूँ कि हर कचहरी में कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें साइल कोर्ट में आ कहता है कि मेरे भाई ने या मेरे बाप ने फ़लाँ मकान अपनी दोस्ती की वजह से फ़लाँ बंदे के नाम ट्रांसफ़र करवाया था, लेकिन अब वो मुकर गया है, अब वो हमारे नाम ट्रांसफ़र कर ही नहीं रहा। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप हमारे साथ जुड़ के रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।